کہہ کے مجھے یہاں بلوا دیا. اور مجھے نہیں معلوم تھا مجھے چیف گیسٹ بھی بنایا جائے گا، اس کا بھی مجھے کوئی علم نہیں تھا. تو آئی ہیو بین کڈنیپڈ اور مجھے یہاں لے آئے. چلیے، اٹس اے گریٹ پریولیج، اٹس اے گریٹ آنر، اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار. اب مجھے کیا کہنا ہے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس پہ میں نے نہ غور کیا نہ سوچا. مگر میں چند باتیں کہہ دیتا ہوں جو دماغ میں آتی ہیں. دیکھیے، جو آپ کا ساحل ہے صرف اس کا ٹینجیبل کلچر نہیں ہے، اس کا بہت اہم انٹینجیبل کلچر. بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جو اب رہی ہیں، غائب ہو گئی. ایک آپ کی مرلی ہلز کی سائٹ تھی، اس پہ اب ہندوستان جوہر کا ایک حصہ بن گیا. وہ بہت اہم سائٹ تھی، وہ غائب ہو گئی. اس کا مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے، اس کی تفصیل بھی تھوڑی. اس کے علاوہ ساتھ آئیلینڈ میں ایک سائٹ تھی، میرے بچپن میں تھی، مگر وہ جو آثار تھے وہ اب غائب ہو گئے. اس پہ آفیسرز ہاؤسنگ ہو چکی. اور کیونکہ میرا تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ سے، یہ جو مندر ہائی وے بن رہی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کم از کم 4-5 سائٹس ہیں مندر ہائی وے کی زد میں آ رہی ہیں اور وہ بھی غائب ہو جائیں گے. ان کے نام تفصیلات جو میرا ادارہ ہے جو تھوڑا بہت کراچی پہ کام کرتا ہے ان کے پاس ہے، تو وہ بھی نہیں رہیں گی. ایک میرے دوست کلوتی صاحب کی جو موومنٹ رہی ہے انڈیجنس پیپلس کی، ان کی تصاویر ہیں جو ان کے علاقے میں چیزیں غائب ہوئی ہیں. کچھ بدھسٹ سائٹس کی نشاندہی کی ہے انہوں نے، اور کچھ سائٹس کے علاوہ شاہ صاحب کے کا جو تکیہ تھا اس کی لوکیشن بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، وہ بھی غائب. مفتار گروڑ صاحب کی میں پڑھتا رہتا ہوں جو وہ لکھتے ہیں، ان کا جو چوکنڈی پہ رائٹنگ ہے اور علی احمد روحی صاحب کی، میرے خیال میں وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اور شاید آرکیالوجسٹ کو چاہیے کہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے کراچی بفور دی برٹش، اس میں میں نے ان چیزوں کی تفصیل ہے. ایک اور چیز جو میں لاچاری صاحب سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور اسما صاحبہ سے بھی، وہ کراچی کے پرانے شہر کی جو دیوار تھی پرانے شہر کے گرد، وہ انگریزوں نے گرا کے 1848 میں اس کو گرا دیا تھا. اور اس دیوار کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں، وہ دیوار کیسی تھی. ایک حصہ جو دیوار کا ریمپارٹ روڈ پہ تھا، جو ریمپارٹ روڈ کہتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ تھا وہ اونچا ہے، باقی ارد گرد کے علاقے سے اور خاصا اونچا ہے. اور میرے ذہن میں یہ کئی دفعہ بات آئی ہے کہ یہ اونچا ہے تو اس کے نیچے ضرور پرانی دیوار کے آثار ہو، ورنہ یہ کیوں اونچا ہے، باقی علاقے سے مختلف. اور پھر ایک علاقہ ہے جہاں انگریز دور کے مکانات بنے ہوئے تھے، اب نہیں رہے، وہ ایک دو ہی رہ گئے. وہ جو ان کے آثار ہیں وہ بھی خاصی اونچائی پہ ہے. ایک دفعہ ہم نے نپوایا تھا پین سروے کرا کے، تو وہ کوئی 15 فٹ اوپر ہے ریمپارٹ روڈ سے. تو ہمارے پاس کہیں اس کی تفصیل نہیں ہے انگریزوں کی لکھی بھی، کیونکہ انگریزوں کی ایک ہے ہمارے پاس ڈیٹیلز پرانے شہر کی کہ یہ
شاعری صاحب سے کئی دفعہ کہا ہے کہ یار چل سراغ کر کے دیکھ لے، مجھے یقین ہے کہ اس کے نیچے بھی کچھ ہوگا. اسی طرح سے کچھ اور مقامات ہیں جن کے ساتھ بہت ساری انٹینجبل کلچر رشتہ ہے. ایک تو مہادیو کا مندر ہے، اس کے بارے میں جو کچھ نکال سکتا تھا کتابوں سے اور ہندو کمیونٹی سے گفتگو کر کے وہ میں نے کتاب میں ڈال دیا ہے. مہادیو کے مندر کی کہانی تو یہ ہے کہ شیو جی جو تھے، جب انہوں نے دنیا کو ایک شیپ اور فارم دیا تو وہ بہت تھک گئے تھے اس کے بعد، اور وہ اس غار میں جا کے آرام کیا انہوں نے. اپنی جو ٹائم لائن جو ہے وہ تو 1000-2000 سال کی نہیں ہوتی، وہ تو 1 ملین یا 2 ملین ایئرس کی ہوتی ہے. میں بھول گیا کتنے لمبے عرصے انہوں نے وہاں آرام کیا. اور جب وہ وہاں سے آرام کر لیا انہوں نے اور باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور اپنی تیسری آنکھ کے ذریعے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس علاقے کی دیکھ بھال کریں گے. تو انہوں نے بھی ہماری جنگوں میں دیکھ بھال کی ہوگی، شاید ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. تو وہ اس کی جو کہانیاں ہیں وہ خاصی دلچسپ ہیں. ایک تو کہانی یہ ہے، یہ 1983 میں نے بہت سارے ہندی اسکالرس کا، سندھی اسکالرس کا اور ہندو کمیونٹی کے انٹرویوز کیے تھے، وہ میں شائع کروں گا. تو یہ جو مندر ہے، ہندو کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ اس کا ذکر مہابھارت میں ہے، اور اس مندر کی وجہ سے میں نے مہابھارت پڑھی. سب جگہ تلاش کیا ذکر کہاں ہے، اور مجھے کہیں ذکر نہیں ملا واضح طور پر. البتہ ایک جگہ ہے کہ ایک سمندر کے ایک غار میں جہاں سمندر کا پانی آتا ہے وہاں شیو نے قیام کیا. اس کے علاوہ وہی یہی غار ہے شاید. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی نشاندہی ہے اور جن کے ساتھ کہانیاں بہت ساری. مثلاً میوا شاہ ہے، بات ذہن میں آتی ہے. میوا شاہ کراچی کیسے آئے، جہاں وہ تھے میں بھول گیا تھا. وہاں کچھ جائیداد کے جھگڑے ہوئے اور انہیں غصہ آیا اور وہ وہاں سے کراچی آ گئے، اور وہ اس دیوار پہ بیٹھے آئے، دیوار سمیت جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ جھگڑے ہوئے، جھگڑوں کا سلسلہ چل رہا تھا. وہ جو دیوار ہے وہ آج میوا شاہ میں کہی جاتی ہے، یعنی چاکی واڑہ میں ہے. اور بہت لوگ اس مٹی کے دیوار، اس کی مٹی لے کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی علاج ہوتا ہے، ایک بیماری دور ہو جاتی ہے. میں نے بھی کھائی مگر میری کوئی بیماری دور نہیں ہوئی. بہرحال وہ دیوار ہے اور بہت لوگ وہاں جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے مندر ہیں شہر میں جن کا وجود جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے 1000 سال پرانے، کہتا ہے 1500 سال پرانے، کوئی 400 سال پرانے. کچھ کی تو تاریخیں ہیں مگر زیادہ تر وہ اسپیکولیشن ہی ہے. ایک اور چیز کا میں ذکر کر دوں، شمشاد گھاٹ. شمشاد گھاٹ جو ہے ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ 100 سال سے زیادہ پرانی ہے کیونکہ اس کی کنسٹرکشن کی ڈیٹ ہے انگریزوں کے ریکارڈ. مگر ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت پرانی ہے. یہ پرانی شمشاد گھاٹ پہ قائم کی گئی ہے جو بہت پرانی ہے، جو انگریزوں کے آنے سے زیادہ پہلے کی ہے. تو ایک ایکسکیویشن کی سائٹ وہ بھی بنتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہندو گریویارڈ بھی ہے. پھر ایک بہت اہم سائٹ ہے وہ یہودیوں کا قبرستان. اس میں ہیبرو میں زیادہ تر تاریخ اور لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلی جو قبر ہے وہ 1841 کی ہے.
یہ پہلی میں جو میں دیکھ سکتا ہوں، شاید اور پرانی ہوں، اس سے مجھے نہیں معلوم، مگر جو سب سے پرانی میں نے دیکھی ہے وہ 1842 کی ہے، اور بہت خوبصورت قبرستان. اور جب میں نے اس کا ڈیٹیل شائع کی اور تصویریں اپنے ویب پہ، تو مجھے اسرائیل سے بہت سارے خط آئے اور گفتگو بھی ہوئی یہودیوں سے جو ہندوستان میں بسے ہوئے تھے، اور وہ کراچی کے تھے، بزرگ کراچی کے تھے، اور کچھ ان کے بزرگوں سے بھی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کراچی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں اور کراچی سے محبت اور پیار کا اظہار کیا، اور خواہش تھی ان کی کہ وہ واپس آ کے اس شہر کو دیکھیں. 1967 میں گئے تھے پہلے مظاہر جنگ کے بعد. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں، اور بھی ہیں باتیں جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کشتیاں آتی تھیں دوارکا سے، بمبئی سے، اور وہ ہنگاز کے میلے کے لیے آتی تھی، اور وہ بجلی کریک پہ ایک بندرگاہ تھی، وہاں آ کے وہ اینکر کرتے تھے جہاز، اور لوگ پیدل وہاں سے مہادیو کے مندر جاتے تھے، اور پھر مہادیو کے مندر سے پیدل ایک جگہ کہلاتی تھی نینکو بازار کہا جاتا، وہاں جاتے تھے. اس کی ہم نے بہت تلاش کی مگر ہمیں نہیں ملا کوئی ایسی جگہ، اور وہاں سے وہ ہنگار جاتے تھے پیدل. یہ روایت اب بھی قائم ہے، صرف اب مختلف سندھ کے علاقوں سے لوگ پیدل آتے ہیں اور پیدل کے ہنگار جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں. میں نے تو کبھی کوئی کھدائی کی نہیں، جیسے ماہرین نے کی ہے، تو میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں. جو پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور بہت کچھ ہے، مگر اگر مجھے پتہ ہوگا کہ مجھے ایک ایسی چیز بنایا جا رہا ہے جیسے چیف گیسٹ کہتے ہیں، تو میں شاید کوئی تیاری کر کے آتا. بہت بہت شکریہ آپ کا.